السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اللہ نے جن اور انس کو اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ گزشتہ ہمارے سامنے عبادت کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ بات آ چکی ہے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا، اس کے معنی ہوتے ہیں غلام کے اور بندے کے، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرے پوری زندگی میں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ چند گھنٹوں کے لیے، چند وقت کے لیے میں اللہ کا غلام رہوں گا اور باقی وقت میں میرے نفس کے متعلق یا رسم و رواج کے متعلق، خاندان کے متعلق، باپ دادا کے متعلق عمل کروں گا، ایسا نہیں کہہ سکتا۔ مسلمان کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمپلیٹ سبمیشن چاہتا ہے، کمپلیٹ اس کے ول پر کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا یہ چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ چند چیزیں میری مانوں گا، چند چیزیں اللہ کی، چند چیزیں رسول کی، ایسا نہیں چلے گا۔ تو یہ بات ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آئی، اور یہ اس لیے تاکہ یہ جو عبادات بھی ہمارے سامنے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم کو اللہ کی بندگی میں ڈالنے کی پریکٹس چاہیے۔ اور جیسا بھی نماز ہم پڑھے، یہ ہمارے ایمان کا عملی مظہر ہے، پریکٹیکل پروف ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کی پکار پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم لبیک کہہ کر جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی بھر ہمیں کرنا ہے، چاہے ہمارے سامنے حالات کیسے بھی ہو، اچھے حالات، برے حالات، ہر حال میں ہم اللہ کی اطاعت، فرما برداری، بندگی، غلامی ہمیں کرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہم کو۔ اور اسی لیے نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، ثبوت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے ہونے کی حیثیت سے اس کے آرڈر کی ہم تعمیل کرتے ہیں۔ تو گزشتہ اور بھی ہمارے سامنے بات آئی کہ عبادت کے غلط مفہوم ہونے کے کیا نتائج ہیں۔ تو مالک اور نوکر کے حساب سے ہم نے دو مثالوں کے ذریعے سے سمجھے تھے، اور آگے ایک اور نوکر کی مثال لیجیے۔ مالک نے اپنے نوکروں کے لیے جو وردی، جو یونیفارم مقرر کی، یہ ٹھیک اس نے ناپ تول کے ساتھ اس وردی کو پہنتا ہے، بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ اپنے مالک کی خدمت میں وہ حاضر ہوتا ہے۔ کون؟ اس کا نوکر۔ ہر حکم کو سن کر اس طرح جھک کر بسر و چشم کہتا ہے کہ گویا اس سے بڑھ کر اطاعت گزار خادم کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مالک ہے، نوکر ہے، کئی نوکریں ہیں، یونیفارم ہے، ہر حکم کی تعمیل کرتے مالک کی، سلامی کے وقت سب سے آگے جا کر کھڑا ہوتا اور اپنے مالک کا نام جپنے میں تمام نوکروں سے بازی لے جاتا ہے۔ ایک مثال دی جا رہی ہے، ایگزامپل دیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو اپنا یونیفارم پہن کر اپنے مالک کی بہت لائلٹی، وفاداری، اطاعت گزاری، سلامی، یہ تمام چیزیں کرتا، لیکن دوسری طرف یہی شخص کیا کرتا؟ اس مالک کے دشمن اور باغی، غدار، ان کی خدمت بجا لاتا۔ ڈبل رول کر رہا ہے، ایک طرف اپنے مالک کی تو یہ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مالک کے جو دشمن ہیں، مالک کے جو غدار ہیں، مالک کی جو بات نہیں مانتے، ان کی بھی کیا کر رہا ہے وہ؟ ان کے ساتھ بھی اس کا میل جول ہے، ان کے حکم کو بھی بجا لاتا ہے۔ وہ لوگ اگر اپنے اس کے مالک کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں تو اس سازش میں حصہ لیتا، اور مالک کے نام کو دنیا سے مٹانے کے لیے جو کوشش وہ لوگ کرتے ہیں اس میں بھی یہ حصہ لیتا ہے۔ سمجھ میں آیا کچھ؟
اس ایگزامپل کے تعلق سے جو کئی نوکروں میں سے ایک جو ہے کیا کر رہا ہے، ادھر اپنے مالک جس سے تنخواہ مل رہی جس کا اس کی بھی وفاداری کر رہا اور ساتھ ساتھ اس کے جو دشمن ہیں ان کا بھی کر رہا ہے، یعنی ڈبل گیم یہ کر رہا ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں آتا تو مالک کے گھر میں نقب لگاتا اور صبح بڑے وفادار ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر جو ہے مالک کے سامنے حاضر ہو جاتا۔ ایسے نوکر کے متعلق آپ کیا کہیں گے جو اپنے اصل مالک سے تو سامنے یہ کرتا ہے لیکن اس کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف کام کرتا، سازش غداری کرتا، دھوکہ دیتا، اور کیا بولیں گے اس کو، اس کو بولیں گے کہ وہ منافق ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان نہیں رہتا، ظاہر میں مسلمان رہتا ہے، دل میں ایمان نہیں رہتا اس کے، اور ایک جس طریقے سے ایک پائپ ہے اور دونوں پائپ کی طرف جو ہے کھلا ہوا ہے، اور ایک سرے سے اگر ہم پانی ڈالیں گے تو ہوتا کیا، دوسرے سرے سے نکل جاتا۔ تو منافق کا ایمان بھی ایسا ہی ہوتا، ایک کان سے سنتا دل میں اثر نہیں لیتا، دوسرے کان سے اس کو نکال دیتا۔ اور یہ منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت زیادہ تھے۔ ان کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی تھا، اور یہ جو ہے کیا کرتے تھے، ظاہر میں مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شامل ہوتے، سنتے، لیکن اپنے دل میں بات کو نہیں اتارتے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب جمعے کی نماز ہوتی تو لوگ جب جمع ہوتے نا، لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد، ان کی بات تم غور سے سنو، ایسا کہتا۔ پھر بعد میں وہی سازش بھی کرتا تھا، اندرونی طور پر مخالفت بھی کرتا تھا۔ تو ایسا، تو یہ منافق جو ہے نا، نفاق جسے ہم کہتے ہیں، یہ بہت بری بیماری ہے۔ یہ کیوں آتی ہے؟ یہ اس لیے آتی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو جب ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، دنیا کی چیزیں لالچ اسے حاصل کرنے کے کرتے ہیں، اس وجہ سے آتی ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج انفاق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ جو دنیا کی مال متاع چیزیں ملی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اپنے دل سے ایمان رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق 4 نشانیاں بتائے منافق کے تعلق سے۔ 4 نشانیاں، کیا ہے نشانیاں وہ؟ ایک تو بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، بار بار جھوٹ بولے، اور دوسرا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کری جائے، اس میں خیانت کرے، اور چوتھی چیز جب لڑائی جھگڑے کا معاملہ آئے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ اب یہ 4 کوالٹیز ہیں، جس میں جتنا کوالٹی ہے اتنا اس کے اندر نفاق ہے، یہ یاد رکھ لو۔ میں اور ہم تمام بھی جو ہے نا اپنا جائزہ، اپنا احتساب، اپنا سچویشن یہ کرتے رہیں، انالائز کرتے رہنا چاہیے، ہمارے اندر کوئی یہ چیز آئی تو نہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ سورہ نساء میں کیا کہا؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہنم کے 70 درجے بتائے جاتے ہیں، اور سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے۔ حالانکہ یہ لوگ کون تھے؟ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن ظاہر میں دکھاوا، نام نمود، شہرت، نام کے لیے، اس کے لیے دل میں ایمان نہیں اترا تھا۔ تو ہم کو ضرورت کس بات کی ہے؟ دل میں ایمان کو اتارنا، دل سے اسلام پر عمل کرنا، دل سے۔ ریاکاری بھی ہے، دکھاوا، شہرت میں، اللہ کے لیے جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، اور اللہ راضی ہونے کے لیے کریں۔ اللہ کو راضی کرو، مین چیز اللہ کو راضی کرو، دنیا کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے نام نمود شہرت نہیں،
نہ ماں باپ کے سامنے، نہ کسی اور کے سامنے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو یہ خوش کرنا۔ تو ایسا نوکر جب یہ مثال دے کے سمجھایا گیا تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ باغی ہے، نمک حرام ہے، ہاں۔ مگر اللہ کے جو نوکر ایسے ہیں ان کو آپ کیا کہا کرتے ہیں؟ لیکن اللہ کے سامنے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ہاں، لیکن ہم تو ایسے اس میں کیا کہتے ہیں؟ ایسا حلیہ بنا کر جب آتا ہے ڈریس کے ذریعے سے، تو ہم کہتے ہیں پیر صاحب ہے، حضرت، مولانا، کسی کو دیندار، متقی، عبادت گزار، اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ظاہر کا دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ ہم آپ ان کے منہ پر پورے ناپ کی داڑھیاں دیکھ کر، ان کے ٹخنوں سے 2 انچ کو پیجامے دیکھ کر، پیشانیوں پر نماز کے گٹے دیکھ کر، لمبی لمبی نمازیں، موٹی موٹی تسبیحیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے دیندار اور عبادت گزار ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ اور ہم نے عبادت اور دینداری کا مطلب ہی غلط سمجھا۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ چیز جو ہے دینداری نہیں ہے۔ تو یہ ہم کو ہر حال میں کس کے وفادار ہونا چاہیے؟ اللہ کے وفادار ہونا چاہیے۔ کس کے فرما بردار ہونا چاہیے؟ اللہ کے فرما بردار ہونا چاہیے۔ اور سلامی، ہماری جو نمازیں، ہماری عبادات وغیرہ جو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہم جو ہے زندگی بھر اس کو یاد رکھیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے ہونا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا، چند مقرر الفاظ زبان سے ادا کرنا، بس یہی چند افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ لینے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر کعبے کے گرد طواف کرنے کا نام عبادت ہے۔ غرض آپ نے چند کام کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے۔ ظاہر میں نہیں ہونا یہ چاہیے، لیکن ظاہر سے زیادہ باطن، قلب، اپنے دل میں رہنا چاہیے۔ مین چیز یہ یاد رکھو، ظاہر سے زیادہ امپورٹنٹ اپنے دل میں ایمان رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ تو غرض، ہاں، اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان کاموں کو ادا کر دیتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اللہ کی عبادت کر دی، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے، جو چاہے کرے، ایسا ہم سمجھیں۔ نماز پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، بس جو چاہے اس کے بعد میں کرے، آزاد ہے وہ، ایسا ہم سمجھتے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی، اللہ کی فرما برداری۔ ہاں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے ہم آپ کو پیدا کیا اور جس کا آپ کو حکم دیا وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت، ہر حال میں اللہ کے قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہو۔ یہ ہے ہر قانون جو اللہ کے مطابق ہو اس کی ہم کو فالو کرنا چاہیے، جو اس کے خلاف ہے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ گاٹ دا پوائنٹ؟ نہیں آیا؟ یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس کو اوبے کرنا، جو اللہ کا حکم نہیں ہے اس کو اوبے نہیں کرنا۔ یہ ہے چیز، یاد رکھو۔ آپ کی ہر جنبش اس حد کے اندر، یعنی آپ کا ہر عمل، ہر ہلنا جلنا، ہاں، اس کے اندر ہو جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا۔ آپ کا ہر کام اس طریقے کے مطابق ہو جو اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ نے کس میں بتایا ہم کو؟ قرآن مجید میں بتایا ہے۔ اسی لیے ہم کو پڑھنا ہے قرآن مجید، سمجھ کر پڑھنا، تاکہ اللہ نے کیا بتایا ہم کو، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ بتایا قرآن کے اندر، اسی لیے اس کا مطالعہ کرنا۔ اس طرز پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی۔
جب اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارا پورا جو ہے ہم کیا ہوگا، عمل عبادت ہوگا۔ ایسی زندگی میں ہمارا اور آپ کا سونا 6 گھنٹے سو، 7 گھنٹے سونا بھی عبادت ہے، اور جاگنا بھی عبادت ہے، کھانا کھانا بھی عبادت ہے، پانی پینا بھی عبادت ہے، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، اور بات کرنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ دیکھو کتنا وسیع مفہوم ہے، عبادت کا کانسیپٹ کتنا براڈ ہے، کتنا وسیع ہے۔ سارے چیزیں اگر آپ ان کو انجام دینے میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلے کہ اللہ کے نزدیک کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، ہر قدم پر جو عمل کرتے ہم، یہ ذہن میں ہمارے کانشینس ضمیر کے اندر رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے۔ منع کرتا ہے تو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا، اور اللہ اس کو حکم دیتا ہے تو کرنا، منع کرتا ہے تو چھوڑ دینا، چاہے اس کے اندر نفع ہو نقصان ہو۔ یہ ہے اصل آزمائش، ادھر ہے، یہ ہمارا، اور یہ امتحان ہمارا روزانہ ہوتے رہتا ہے، یہ روزانہ ہوتے رہتا ہے۔ تو ہاں، اور زندگی ہر قدم پر یہ دیکھ کر اللہ کے نزدیک کیا جائز ہے کیا ناجائز، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، فرض کیا چیز کی گئی اور منع کیا کس چیز سے کیا گیا ہے، کس چیز سے اللہ خوش ہوتا اور کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا۔ دیکھو کتنا سمپل ہے، تھوڑا سا اپنے دل کو گھٹ کرنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا کس نہ ہو، پھر اس کے بعد سے کرنا ہے، چاہے نفع ہو نقصان ہو۔ اتنا تک اپنے آپ کو تیار کرنا کہ اگر ہماری موت بھی آ جائے پرواہ نہیں، موت بھی آ جائے پرواہ نہیں، اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہونا چاہیے، کلمہ ہم نصیب ہونے کی دعا کرنا، کیونکہ اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی، یہ ٹیمپرری زندگی، ٹیمپرری زندگی کے لیے اتنا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بول کر، حرام کما کر، ناجائز طریقے سے کام کر کے ایسی زندگی نہیں، تھو کر دینا اس زندگی کو۔ جب تک نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے، معلوم ہونے کے بعد نو بول دینا، کیونکہ اسی حلال زندگی کے اندر ہی فائدہ ہے، آخرت میں پھر ہم کو جو اجر ملے گا، ٹھیک ہے یہاں نہیں ملے گا، یہاں پہ تکلیف ہوں گی، تھوڑا صبر کر لینا، تھوڑا برداشت کر لینا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے والا ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا اس کی صفت ہے۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کے جیسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بازو کے کمرے میں کیا ہو رہا نہیں دیکھ سکتے، ایسا نہیں ہے، پوری دنیا کے ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے وہ، تو یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر مثالیں اور بھی دیکھی، مثلا آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کام میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جن میں حرام کا مال آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے، حرام کا مال مل سکتا ہے، مگر آپ نے اللہ سے ڈر کر وہ مال نہیں لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے، تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے پر صرف کیا یہ سب کیا ہے؟ عبادت۔ اور یہ روٹی گھر لا کر جو آپ نے خود کھائی اور اپنی بیوی بچوں اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس سب پر آپ اجر اور ثواب کے مستحق ہو گئے، ان سب پر جو ہے پھر یہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، تو کچھ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ جو ہے گزر رہا، یہ جو ہے کمائی کرنے کے لیے گزر رہا، کمانے کے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے گزر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ شخص جا رہا ہے کاروبار کرنے کے لیے یا کچھ اجرت حاصل کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کا رزق کو اگر وہ پورا کر رہا تو یہ جو ہے عبادت ہے، یہ بھی جو عبادت ہے کر کے آپ نے فرمایا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب دنیا داری کو چھوڑ کر خالی اس میں لگے رہے، ایسا نہیں ہے، حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے، حلال رزق کمانا چاہیے۔
ہمارے نوجوان جو ہے محنت کرنا، اچھا پڑھنا، اچھا پڑھ کر حلال روزی حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ وہ روزی حاصل کرنے کے بعد، اور اس روزی وہ اللہ عطا کرتا ہے، وہ تمہاری محنت، تمہاری صلاحیت، تمہاری ڈگری، تمہاری ہوشیاری نہیں، بلکہ اللہ اپنے علم اور اپنے حکمت کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرنا، جو تم کماتے اس میں سے حق ہے دوسروں کا بھی۔ سب سے پہلے ماں باپ کا حق آتا، ماں باپ کے حق کے بعد رشتہ داروں کا آتا، رشتہ داروں کے بعد پڑوسی کا آتا، پڑوسی کا بہت بڑا درجہ ہے، پڑوسیوں کے بعد بیوہ، مسکین، ضرورت مند، یہاں تک کہ چرند پرند جانور کا بھی حصہ رہتا ہے۔ تو اس میں سے جو حلال روزی جو ہم کماتے اس میں سے خرچ کرنا، جتنا ہم خرچ کریں گے اتنا ہماری آخرت میں کیا ہے؟ بچت ہے۔ سیونگز اصل میں وہ ہے، سیونگز وہ نہیں جو ہم دنیا میں بینکوں میں بچا کے رکھتے، دنیا میں بینک میں جو بچا کر رکھتے ہمارے انتقال کے بعد ہمارے وارثوں کو ہو جاتا ہے، آٹومیٹک ہو جاتا ہے، لیکن جو ہماری زندگی میں جو ہم خرچ کرتے اللہ کے راستے وہ ہماری سیونگز بینک میں جمع رہتا ہے، اس کا اجر زیادہ ملنے والا ہے۔ تو یہ ہم کو یاد رکھنا۔ تو یہ چیز تو جو ہم روزی حلال روزی کماتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر راستہ چلنے میں کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو، دیکھو یہ بھی کتنا بڑا کام ہے، راستے میں پتھر ہے، کانٹا ہے، کچرا ہے، ہٹا دیا، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیک کام ہے، اس کا بھی اجر ملنے والا، بشرطے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اس کے اوپر چلیں۔ آپ نے اگر کسی بیمار کی خدمت کی، دیکھو یہ بھی ہے، بیمار کی خدمت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرو تو 70,000 فرشتے غالباً جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بیمار کی عیادت کرنے میں بھی بہت بڑا اجر ہے، یا کسی اندھے کو راستہ بتا دینا، چلانا، یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنا، کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرنا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ تمہاری پریشانی، تمہاری مصیبت دور کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ ہم کسی کے کام آئے، کسی کی مصیبت کو دور کرے، کسی کی تکلیف دور کرے، کسی کی ضرورت پوری کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بھی مصیبت پریشانی دور کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر انسان اپنی ضرورت کسی انسان سے نہیں کہتا بلکہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کی حاجت پوری کرے گا تو اس کو اس کا یہ بھی نہیں، گمان بھی نہیں ہوگا، ویسی جگہ سے اللہ تعالیٰ یہ کرے گا۔ استغفار بھی دعا ہے، استغفار بھی کثرت سے اگر ہم پڑھیں تو جو ہماری ضرورت ہے تو ضرورت اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ اسلام بہت ونڈرفل ریلیجن ہے، اسلام جو ہے نا بہت بیوٹیفل ریلیجن ہے۔ جتنا اس میں ہم جائیں گے، جتنا جاتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں گے، اتنا ہمارے دل کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ اور وہ سنتے ہوں گے نا بہت سارے لوگ کیا کرنا سمجھ میں، بڑھاپے کی عمر میں کیا بولتے ہیں، کیا یہ دھڑکن تیز ہے، کچھ سمجھ میں نہیں کیا کرنا، پریشان رہتے ہیں ہر وقت، یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے ہی زندگی گزارتے۔ اگر اپنے آپ کو مصروف رکھیں دین سے، دین کے کاموں سے، دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں، جدوجہد کریں، اپنے آپ کو ایک کام میں اگر یہ کریں تو یہ نہیں ہوتا ان کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب تک ہمارا وقت ہے تب تک ہم کو کام کرنا ہے، وقت ختم ہو گیا چلو اللہ چلے۔ اکثر سنتے نا پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ اس سے دوری، اسلام سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اولڈ ایج کے اندر بھی۔ اپنے آپ کو اس کاموں میں بزی رکھنا، تو یہ کسی مصیبت کی اگر مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرتا، تو یہ تمام چیزیں بھی کیا ہے؟ عبادت میں شامل ہوتی، عبادت میں آتی ہیں۔ آپ نے اگر بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی اور دل آزاری سے، دل آزاری کیا ہے؟ کسی کے دل کو دکھانا، کسی کے دل کو دکھانا بھی گناہ ہے۔ دیکھو
اور اللہ سے ڈر کر صرف حق بات سچ بات کی تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا وہ تمام کیا ہوگا وہ عبادت میں آئے گا، یہ تمام بھی عبادت میں آئے گا۔ تو گیا کہ ہماری جو پوری لائف سائیکل ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے تو یہ عبادت میں آئے گا۔ بس اللہ کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے، اب بچے ہیں 11-12 سال تک بھی سمجھ نہیں آتی، 13-14 سال 15 سال سے سمجھ آئے، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک آپ اللہ کے قانون پر چلیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں، ہر کام اور ہر شکل میں اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں وقت اللہ کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے ہے اور فلاں وقت اس کی بندگی اور عبادت کے لیے نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ 24/7 ہم سنتے نا، کیا میننگ ہے 24/7 کے؟ 24 گھنٹے ہم کام پر ہیں یا ایکٹیو ہیں، الرٹ ہیں، یا ہماری سروسز اویلیبل ہیں، ہم 24/7 اسی طریقے سے 24/7 ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے۔ اب ہم سب کو عبادت کا مطلب معلوم ہو، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز، روزہ، حج وغیرہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے ہم پر آپ پر فرض کی ہیں، ان کا مقصد آپ کو ہم کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ چیزیں نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ہماری پوری زندگی اللہ کی بندگی میں آنے کی تیاری کے لیے ہے، نہ کہ نماز پڑھنا ہمارا مقصد ہے۔ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری پوری زندگی اللہ کی بندگی میں آ جائے، اللہ کی فرما برداری میں آ جائے پوری زندگی۔ نہ ہم سب نے نماز پڑھ لی تو اللہ کے سامنے ٹھہرے بس ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں، پوری زندگی اللہ کے اس میں آ جائے۔ یہ ہے نماز، آپ کو دن میں 5 وقت یاد دلاتی کہ تم اللہ کے بندے ہو، یہ یاد دلاتی، اسی کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ پورے 1 مہینے تک آپ کو اسی بندگی غلامی کے لیے تیار کرتا ہے اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، جو بھی ہم کام کریں یہ سمجھ کے کریں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم کو اس کا جواب دینا ہے، یہ تقویٰ۔ زکوٰۃ آپ کو بار بار توجہ دلاتی، یہ مال جو میں اور ہم نے جو کمایا یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، اس کو صرف اپنے نفس کی خواہش پر صرف نہ کرو بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرو۔ صرف میری حد تک میں خوش رہوں، میرے بیوی بچے خوش رہیں، ایسا نہیں، سب جن کا حق ہے ان کا وہ ادا کریں۔ حج دل پر اللہ کی محبت اور بزرگی کا ایسا نقش بٹھاتا کہ 1 مرتبہ اگر وہ بیٹھ جائے تو تمام عمر اس کا اثر دل سے دور نہیں ہو سکتا۔ ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے تو بلا شبہ آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکوع اور سجدہ کرنے اور بھوک پیاس کے ساتھ دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کر دینے اور زکوٰۃ کی رقم نکال دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے اسپرٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ اسپرٹ اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہوتا کیا؟ ایک رسمی عبادت ہوتی ہے، وہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ چیز کو جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہو، ان ظاہری طریقوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے کہ اگر اس میں جان ہے اور وہ چلتا پھرتا اور کام کرتا ہے
تو بلا شبہ ایک زندہ انسان ہے۔ یہ بھی ایک بہت بہترین مثال ہے۔ ہمارا جسم ہے عبد الرحمن، ہمارا جسم ہے، ہماری باڈی ہے۔ اگر ہمارے جسم باڈی کے اندر روح ہے جس کے ذریعے سے ہم چلتے پھرتے، بولتے، سنتے، دیکھتے، یہ قلب سے، دل سے سوچتے، تو یہ کام کرتا ہے۔ اگر ہمارے جسم کے اندر روح نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ تو دیکھنے میں تو دونوں جسم ہے، ایک چلتا پھرتا ہے، ایک دوسرا کیا ہے؟ ڈیڈ باڈی ہے، دونوں جسم ہے۔ فرق کیا ہے؟ روح کا فرق ہے۔ تو یہ دیکھو، لیکن اس میں اگر جان نہیں ہے تو کیا ہے؟ مردہ لاش ہے۔ مردے کے ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھ ناک ہے، سبھی کچھ ہوتے ہیں، مگر اس کے اندر جان نہیں ہوتی، اس کے اندر جان نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم تم اسے مٹی میں دبا دیتے، جب انتقال ہو جاتا یہ ہوتا تو کیا کرتے؟ لے جا کر ہم مٹی میں دبا دیتے۔ اسی طرح اگر نماز کے ہم ارکان پورے ادا ہوں یا روزے کی جو شرطیں ہم نے پوری ادا کر دی، مگر ان چیزوں کے اندر، نماز اور روزے کے اندر اللہ کا خوف، اس کی محبت، اس کی وفاداری، اس کی اطاعت نہ ہو، جس کے لیے نماز اور روزہ فرض کیا گیا، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بے جان چیز ہوگی۔ جیسا مردہ بے جان ہے، اگر غیر شعوری طور پر، انکانشیسلی، روایتی طور پر، رسمی طور پر، بغیر سوچے سمجھے ہم چیزیں ادا کریں گے تو ان کے اندر وہ روح نہیں رہے گی۔ اور روح نہیں رہے گی تو مردہ ہوگا، تو اس کا اثر نہیں ہوگا، تم کتنا بھی پڑھ لو، کتنا ہی کرو۔ تو شعوری طور پر جو ہے یہ چیزوں کو ہم جو ادا کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر جو ہے ہم ان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے دراصل عبادت کا جو تصور اسلام ہم کو دیتا ہے۔ عبادت پوری مکمل زندگی میں ہے، اور اسی غرض کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جن کو سوائے اس غرض کے لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو ہر نبی، ہر انبیاء اپنے اپنی قوم کے سامنے، اپنے اپنے پیریڈ، اپنے اپنے علاقوں میں یہی پیغام دیتے تھے لوگوں کو کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی غلامی، اطاعت، فرما برداری، اس سے اللہ کو ایک مانو، اس کی پوری بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی بات یہ دیتے تھے، یہ تمام توحید کے اندر آئے۔ دوسرا حکم یہ دیتے تھے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میری اطاعت کرو، میرے کو فالو کرو۔ تیسری چیز، یہ دنیا کی زندگی عارضی، ٹیمپرری زندگی، ہمیں ایک دن مرنا ہے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اٹھائے جانے کے بعد ہم سے دنیا میں جو ہم نے عمل کیا ذرہ برابر، سورہ زلزال پڑھتے ہیں نا، سورہ زلزال کی آخری آیتیں کیا ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بد عمل کیا سو دیکھ لے گا۔ ذرہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایٹم کہتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز جو انڈیویزیبل ہے وہ چیز، تو ذرہ، اس چیز کو بھی انسان دیکھ لے گا۔ تو یہ ہے اسلام کا عبادت کا جو ہے نا تصور، اور ہمارا جو پرپز آف لائف یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی اللہ کی بندگی میں، غلامی میں گزرے، پھر میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچے، پھر میرا خاندان، پھر ہمارا سماج، پھر ہمارا معاشرہ، پھر ہمارا ملک، پھر سارا عالم اللہ کی بندگی میں آئے، اللہ کی فرما برداری میں آئے۔ اس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ یہ کہ تم وہ بہترین گروہ ہو جسے تمہیں نکالا گیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں کو مٹاتے ہو، یہ اس کے لیے ہے۔ ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، بہت عبادت گزار تھا، بہت اللہ کو یاد کرتا تھا، اتنا یاد کرتا تھا اللہ کو کہ پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا تھا، اتنا اللہ کو یاد کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ اس بستی کو الٹو پلٹو۔ قوم لوط کی بستی کو اللہ نے پلٹا،
یہ کر دیا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فلاں فلاں بندہ ہے، طرفت عین تیری عبادت سے غافل نہیں ہے ذرہ برابر بھی، کیسے اس کو اس بستی پر الٹیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الٹو اس بستی کو پہلے اس پر، پھر بعد میں اور دوسروں پر. یعنی کہ سماج میں، معاشرے میں برائیوں کا اتنا چلن تھا، لیکن اس کی چہرے سے اس کی رنگت ذرا بھی نہیں بدلی، اس کو یہ نہیں ہوا، یعنی خود اپنی عبادت میں مشغول رہا. تو یہ اجتماعی کام ہے، یہ تنہا یہ نہیں، اجتماعی مل کر برائیوں کو مٹانا امت مسلمہ کا کام ہے. امت مسلمہ کا لیڈ کرنے کا، راستہ بتانے کے لیے آئی، فالو کرنے کے لیے نہیں آئی. دنیا کو امت مسلمہ راستہ بتانا ہے. 17ویں سینچری تک مسلمان دنیا کو راستہ بتائیں، ایجوکیشن میں، سائنس میں، وارفیئر میں، ایڈمنسٹریشن میں، جوڈیشری میں، تمام چیزوں میں آگے تھے، راستہ بتائیں. اب اس کے بعد جو دھیرے دھیرے جب پیچھے ہوتے گئے، ایمان سے پیچھے ہوئے، ایجوکیشن میں پیچھے، سائنس ٹیکنالوجی میں پیچھے ہوئے، وارفیئر میں پیچھے ہوئے، تو پھر یہ مقام آ گیا. تو مسلمان جو ہے انفیریٹی کمپلیکس کے اندر، احساس کمتری کے اندر آ گئے. یعنی جو ملت، جو قوم اللہ پر، جو پوری کائنات کا مالک، رازق، نگہبان، اس پر ایمان رکھنے والی، ایسی یہ ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ کمزور ہی ہوئی. تو یہ چیزیں اس وجہ سے یہ ہیں کہ ہم نے صحیح، جیسے عبادت کا ہمارے سامنے یہ تصور صحیح نہیں، دین اسلام کا یہ تصور صحیح نہیں، قرآن مجید سے ہماری دوری ہے. قرآن مجید کو ہم نے تلاوت کی کتاب بنا دیا، حالانکہ قرآن مجید کیا ہے؟ ہدایت والی کتاب ہے، تمام انسانوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، اور راستہ بتانے والی کتاب ہے. وہ چھوڑ کر خالی ثواب گننے کی حد تک یہ کر دیا، اچھا پڑھنے کو اس کو یہ کر دیا. لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. اس کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کو حفاظت کرنے والے ہم ہیں. یعنی اس کے اندر جو قوانین ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو رکھے گا، اپلیکیبل ہے. وہ ایسے نہیں کہ اس دور کے لیے تھے، ابھی چلنے والے، ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں سے بات نکال دینا، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کے قانون ہے، ایسے اس کے لیے نہیں. تو یہ چیزیں قرآن ہم ہوتا ہے، اسی لیے 15 سے 20 منٹ ڈیلی قرآن مجید کو سمجھ کر ہمیں پڑھنا چاہیے. اور سمجھ کر اس لیے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. یہ ہے، عمل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.